انگریز کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت علامہ محمد جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، آرائی خاندان کے تھے۔ 1832 میں پیدا ہوئے تھے، یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا، خود پلے، خود بڑے ہوئے، خود علم حاصل کیا۔ تو اس وقت جب یہ جوان ہو گئے ہیں تو اس وقت ایک جنگ لگی انگریز کے خلاف، 1857 کی جنگ آزادی۔ علماء دیوبند نے یہ جنگ لڑی تھی انگریز کے خلاف، کافی سارے علماء اس میں شہید بھی ہوئے، کچھ گرفتار بھی ہوئے، کچھ زندہ بھی بچے۔ ان زندہ بچ جانے والوں میں حضرت علامہ جعفر تھانیسری بھی تھے، غازی بن کر لوٹے، لیکن انگریز کی نظروں میں آ گئے تھے۔ انگریز نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہوا تھا۔ بالآخر ایک مرتبہ چھاپا لگا انگریز کا ان کے گھر، تو ان کو انگریز نے گرفتار کر لیا۔ نہ صرف انہی کو گرفتار کیا بلکہ ظلم یہ کیا کہ ان کے گھر میں گھسے، ان کی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر آئے، اور علامہ جعفر تھانیسری کو کہنے لگے دیکھ۔ وہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے تلوار مار کر اس کی بیوی کو پہلے اس کی گردن اڑائی گئی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک تقریباً 12-13 سال کی تھی اور ایک 15-16 سال کی تھی، جوان بچیاں تھی، ایک جوانی کے قریب ہو رہی تھی۔ ان دونوں بچیوں کو پکڑ کر لے کر آئے اور دونوں کی گردن اڑانے لگے، تو حضرت جعفر تھانیسری نے کہا بیٹی صبر کرو، ان قریب تمہاری میری ملاقات اللہ کے حضور ہوگی، تم گھبراؤ نہیں، تمہاری ماں پہلے ہی تمہارے استقبال کے لیے پہنچ چکی ہے۔ اور بیٹیوں کو ساتھ ہی تلقین کی، زور سے کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ بچیوں نے زور سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ انگریز نے دونوں کی گردن اڑا دی، گھر خالی۔ ان کو گرفتار کر کے لے کر گئے، پہلے امبالہ کی جیل لے کر گئے، پھر امبالہ کی جیل میں ان کو مقدمہ قتل کا سزائے موت ان کو سنائی گئی۔ اچھا عجیب تھا، سزائے موت عجیب سنائی گئی۔ جس انگریز جج نے سزائے موت دی ہے اس نے کہا تھا، سزائے موت اس کی یوں لکھی کہ اس کو اس وقت تک پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا نہیں ہے جب تک اس کے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے کہ میں مناظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ دوں۔ تاریخ متعین نہیں تھی، فلاں تاریخ کو پھانسی لگے گی۔ یہ عجیب فیصلہ ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تک اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اس کو لٹکانا نہیں۔ پھر امبالہ کی جیل میں رہے، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، لاہور جیل لایا گیا، پھر لاہور سے ملتان جیل لایا گیا، پھر ملتان سے سکھر شالیمار والی جیل میں لایا گیا، پھر یہاں سے ٹھٹھا جیل لے جایا گیا، پھر ٹھٹھا سے کوٹڑی جیل لے جایا گیا، پھر کوٹڑی سے کراچی لے جایا گیا، پھر کراچی سے بمبئی لے جایا گیا۔ جب بمبئی کی جیل میں تھے اس پورے عرصے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ کتنا؟ 10 سال جیلوں میں گزرتے چلے گئے۔ یہ میں مختصر ان کی ہسٹری بتلا رہا ہوں۔ جب ان کو بمبئی کی جیل میں تھے تو وہاں پر ان کی پھانسی کا آرڈر تھا کہ یہاں پر ان کو پھانسی دی جائے گی، لیکن اس جج کے انتظار میں تھے۔ وہ امبالہ سے جج چلا ہے، جس دن اس کو پھانسی لگنی تھی اس دن یہاں پہنچا تو جج نے آ کر اس کو کہا ہاں میں آ گیا ہوں تجھے دیکھنے کے لیے، کیسے تیری موت آتی ہے۔ تو حضرت علامہ جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے کہا یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ کس نے کس کی موت دیکھنی ہے، جان دینا اور لینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں۔
جب یہ بات کہی تو انگریز جج غصے میں آ گیا، کہنے لگا تیری اتنی جرات، میرے سامنے زبان درازی کرتا ہے، اور اس کو پکڑوا کر داڑھی پکڑ کر داڑھی اس کی کاٹ کر پھینک دی گئی۔ جب داڑھی پھینکی گئی تو علامہ جعفر تھانیسری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ جج کہنے لگا ابھی تو داڑھی گئی ہے، ابھی سے ڈر گیا موت سے، ابھی تو گردن بھی کٹنی ہے۔ علامہ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں موت سے نہیں ڈرا، میں اس چیز پر رو رہا ہوں کہ میری داڑھی نے مجھ سے پہلے رب کے ہاں قربانی دے دی ہے، حالانکہ حق تو میرا بنتا تھا، میں اپنی قربانی پہلے پیش کروں، میں اس پر رو رہا ہوں۔ جج یہ سن کر کہنے لگا اچھا ابھی بھی تیری اکڑ نہیں گئی؟ کہنے لگا لے جاؤ اس کو تختہ دار پر۔ اب جب سپاہیوں نے پکڑا اس کو تختہ دار کی طرف لے جانے کے لیے، یکدم جج کو دل کا اٹیک ہوا، سنبھلتے سنبھلتے وہیں کرسی پر ہی اس کی موت آ گئی۔ جو جج کہہ رہا تھا میں اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اور علامہ جعفر تھانیسری کہہ رہے تھے یہ میرا رب جانتا ہے کون کس کی موت دیکھے گا۔ اس جج کو یکدم اسی وقت اٹیک ہوا، وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ جب مر گیا تو اب وہ سپاہی وہیں رک گئے۔ آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا اس کو تختہ دار پر اس وقت تک لٹکانا نہیں جب تک اس کو لٹکتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں نہیں۔ وہ دیکھنے والا مر گیا، اب کس کو دکھائیں؟ موت کی سزا معطل ہو گئی۔ ہاں ایک اور سزا وہاں لگی، وہ سزا تھی اس کو انڈمین کالا پانی جیل بھیج دیا جائے۔ پھر ان کو وہاں کالا پانی جیل میں بند کر دیا گیا۔ کالا پانی جیل انڈیا کا مشہور جیل تھا۔ تو اس جیل میں پھر 1865 میں بعض کہتے ہیں کہ وہیں جیل میں اس کو شہید کر دیا گیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں وہاں پھر جیل میں اپنی طبی موت خود شہید ہو گئے تھے، یعنی جتنی زندگی تھی پوری کرنی تھی وہ اتنی ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا، اتنا عرصہ جیلوں میں رہے، ان کی ہمیشہ کی روٹین یہ تھی جب جمعے کا دن آتا، جمعے کی نماز سے پہلے اپنی مکمل تیاری کرتے، نہانے کا موقع میسر ہوتا تو نہاتے تھے، اپنے آپ کو جتنا جیل میں وسعتیں سہولیات موجود تھی اپنے آپ کو بناتے تھے، سنوارتے تھے، کیونکہ یہ بنانا سنوارنا جمعے کی تیاری کے لیے سنت ہے۔ پھر بیٹھے انتظار میں رہتے، جب جمعے کی اذانوں کی آواز آتی باہر سے تو فوراً جمعے کے جیل کے گیٹ کی طرف دوڑتے، گیٹ کی سلاخوں کو پکڑ کر کھڑے رہتے، جب تک اذان چل رہی ہوتی ہے وہاں کھڑے رہتے۔ اگر لاکب میں ہوتے تھے تو لاکب کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے، جب تک اذان کی آواز آتی کھڑے رہتے تھے۔ تو ایک انگریز افسر نے پوچھا یہ کیا حرکت کرتے ہو؟ پتہ بھی ہے جیل سے نکل نہیں سکتے اور پھر بھی اذان ہوتی ہے جیل کے دروازے کی طرف دوڑتے ہو، یقین ہے تمہیں کہ نکل جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم کیوں کرتے ہو ایسے پاگل پن؟ کہا یہ تمہارے نزدیک پاگل پن ہے، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان تمہیں سنائی دے پڑے، جب جمعے کی اذان سن لو تو پھر دوڑ پڑا کرو جمعے کی نماز کے لیے۔ تو میرے بس میں جتنا ہے میں اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہوں، آگے مجھے جمعہ نصیب نہیں ہوتا، یہ میرا رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر ہم نے اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، جتنا میرے بس میں ہے میں اتنا کر لیتا ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتا ہوں یا اللہ میرے بس میں یہاں تک آنا تھا، جمعے کی اذان سنی ہے میں یہاں تک پہنچ گیا، آگے میرے بس میں نہیں، آگے تو جان تیرا کام جانے، مجھے جمعہ پڑھنے والوں کے اندر لکھ لینا۔ اور پھر واپس لوٹتے اپنی ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے جیل۔ میرے کہنے کا مقصد یہ اتنی تنگ و تاریک جیل میں بھی مایوس نہیں تھے، جو اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا وہ سبب ضرور اختیار کرتے تھے، پھر آگے رب پر چھوڑ دیتے تھے، اے اللہ تیری مرضی جمعہ نصیب کر یا نہ کر، میرے بس میں اتنا تھا یہاں تک پہنچنا وہ میں نے کر دیا۔ اگر یہی سوچ میری اور آپ کی بھی بن جائے